ایاموں پر فضیلت مرحمت فرمائی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں کے اوپر فضیلت مرحمت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کو بھی دوسرے ایام کے اوپر فضیلت مرحمت فرمائی ہے۔ یہ جو ایام ہیں یہ انتہائی قابل عظمت اور انتہائی قابل تکلیف، اور ان ایام کے اندر عمل کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح و تحلیل کو ان 10 دنوں میں کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ رب العزت نے یہ ذی الحجہ کے جو 10 راتیں ہیں اور جو 10 دن ہیں، ان 10 دن کو بڑی فضیلت مرحمت فرمائی ہے۔ حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال اور اعمال صالحہ دیگر ایام کے مقابلے میں فضیلت کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان 10 دنوں میں ذکر کرتا ہے تو ان 10 دنوں کے علاوہ جو ایام ہیں ان میں کی جانے والی عبادت اور ان دنوں میں کی جانے والی عبادت ان ایام سے بڑھی ہوئی ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ والجہاد، اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دینا، یہ بھی اس سے بھی زیادہ بڑھ کر وہ نیک عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے تو اس سے بھی زیادہ افضل عمل، اس سے بھی زیادہ بڑے ہوئے عمل اور اس سے بھی زیادہ فضیلت کے اعمال ان ایام کے اندر ہے۔ لیکن آپ نے استثناء فرمایا، ایک وہ انسان ہے جو اپنے مال کو اور اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں گھر سے نکل گیا ہے اور وہ پھر گھر واپس نہیں آیا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اللہ کے لیے اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج انسان ان دنوں میں عمل کرنے والے سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو ایام ہیں یہ ایام تمام دنوں سے افضل ہیں، اور ان ایام میں تم تسبیح پڑھا کرو، ان ایام میں تم تحلیل پڑھا کرو، اور ان ایام میں تم زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو۔ اسی لیے ہم اور آپ کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو اعمال ہے، یہ جو ذکر کے طریقے اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں، ہم ان ذکر کے طریقوں کو ان دنوں کے اندر کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کثرت سے تکبیر تشریف اور ایام تشریف میں یا ایام تشریف کے علاوہ جو تکبیر تشریف پڑھی جاتی ہے اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد
یہ جو تکبیر تشریف ہے اس کو ان 10 دنوں کے اندر اور 10 دنوں کے بعد جو 2 دن گزرتے ہیں اور پھر تیسرا دن آتا ہے، ان ایام میں یہ تکبیر تشریف زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو انسان ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر عبادت کرتا ہے، اگر ان 10 دنوں میں روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر ان 10 دنوں کے اندر کوئی انسان رات میں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے جھک کر سجدے میں جا کر اس کے لیے عبادت کرتا ہے، نماز کی شکل میں ہو، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ رات میں وہ بندہ عبادت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی رات میں عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ان راتوں میں عبادت کرنے پر ملتا ہے۔ اس لیے جو یہ 10 دن آنے والے ہیں، کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، بڑی فضیلتوں کا حامل ہے، اور ہم سب کو ان 10 دنوں میں نفلی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان 10 دنوں میں صدقہ کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، تو اور دنوں کے مقابلے میں اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ اور یہ ایام کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ ان ایام میں دنیا کے مختلف علاقوں سے، دنیا کے مختلف خطوں سے، ساری دنیا سے انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ جو انسان قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو، جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہو، وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بال کو کاٹ لے، اپنے ناخنوں کو کاٹ لے، اس لیے کہ اسے مشابہت اختیار کرنے ہے ان لوگوں سے جو حج پر جا رہے ہیں اور جو احرام کی حالت میں نہ بال توڑ سکتے، نہ ناخن کاٹ سکتے۔ اگر بال توڑیں گے ان کے اوپر صدقہ دینا لازم ہوگا، اگر ناخن کاٹیں گے صدقہ دینا لازم ہوگا۔ انہیں کی مشابہت ہمیں اختیار کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت مشابہت پر بھی ناز دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ کو اس کی ادا پسند آ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کا بیڑا پار کر دیتے ہیں، اس کو اپنی آغوش میں اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے جو قربانی کرنے والے ہیں، قربانی کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ آج چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بالوں کو کٹوا لیں، اپنے ناخن تراش لیں، یہ اس کے علاوہ جو جسم کے اوپر دیگر بال ہیں ان کو سب کو ختم کرا لیں، اس کے بعد اپنے بالوں کو نہ کٹوائے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تو یہ عمل کرنا ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے، اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، تو میرے بھائیوں ہم قربانی کا عمل کریں گے، قربانی کریں گے، اللہ راضی ہوگا۔ کل قیامت کے میدان میں جب ہمیں اللہ میدان محشر کی طرف بلائیں گے، ہر انسان کو میدان محشر میں جانا ہے، اور اس سے پہلے ایک راستہ ہے پل صراط کا، ہر انسان کو اس سے ہو کر گزرنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ پل صراط کا راستہ ایسا ہے، ہر انسان کو اس سے ہو کر گزرنا ہے۔ ہم قربانی کا عمل کریں گے، قربانی کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو جانور ذبح کر رہے
گے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا. یہ جانور جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں, قیامت کے دن اس کے بال بھی اور اس کے ناخن بھی, اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ. اور یہ جو قربانی کا جانور ہے اور اس کا جو خون نکلتا ہے, اس کا خون گردن سے نیچے گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں. ابھی خون زمین پر نہیں گرا ہے اور قربانی کرنے والے نے جانور پر چھری چلائی ہے, چھری چلاتے ہی خون نکل رہا ہے, وہ زمین پر نہیں گرا ہے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا سمِّنُوا ذَبَائِحَکُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاکُمْ. لوگوں قربانی کے جانور کو موٹا تازی کر لیا کرو, اس کو کھلا کر, اس کو پلا کر. آج تو ہم ایک دن پہلے جانور خریدتے ہیں, 2 دن پہلے جانور خریدتے ہیں, اس سے محبت نہیں ہوتی ہے. محبت تب ہوگی جب 10 دن 20 دن پہلے قربانی کے جانور کو خریدیں گے, اسے کھلائیں گے, اسے پلائیں گے, اس سے محبت کریں گے, اور پھر ایسا منظر میرے اور آپ کے سامنے آئے گا کہ ہم قربانی کے جانور پر چھری چلائیں گے, ادھر ہم چھری چلا رہے ہیں اور ادھر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. تبھی تو محبت ہوگی, اور یہی محبت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, یہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ قربانی کے ایام میں جو 10 دن ہیں اور جو قربانی کا دن ہے یعنی یوم النحر, جس دن میں قربانی کی جاتی ہے, 10 ذی الحجہ اور 11 اور 12 تاریخ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے, یہ سب سے افضل عبادت ہے, سب سے اہم عبادت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی دوسری عبادت اللہ کے یہاں قبول تو ہے لیکن ثواب میں اس سے زیادہ فضیلت والی نہیں. اس لیے اللہ نے اگر ہمیں مان دیا ہے, ہم صاحب حیثیت ہیں, اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے, تو ہم ضرور قربانی کریں, ضرور ہم جو ہے قربانی کا جانور خریدے. اگر اللہ نے اتنا موقع دیا ہے پورا جانور خرید سکتے ہیں تو پورا جانور خریدیے, اور اگر اتنا موقع نہیں ہے ایک حصہ خرید سکتے ہیں تو ایک حصہ جانور کا خرید لیں. لیکن میرے بھائیوں, خریدیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے یہاں نہ قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے, نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے. اگر پہنچتا ہے تو دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے, دلوں کی قرب پہنچتی ہے کہ یہ قربانی کر رہا ہے, اس کے دل میں کیا جذبہ ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا ہے, اس لیے تو نہیں کر رہا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ پیسے والا ہے, قربانی نہیں کر رہا ہے. نہیں نہیں, ہمیں کسی کو اونچ اور نیچ نہیں دکھانی ہے, ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے. اور یہ جانور پل صراط پر ہماری سواری بنے گا, اور جب ہماری سواری بنے گا تو پل صراط کا راستہ گزرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ حدیث میں آیا ہے جو گنہگار ہوں گے وہ جو ہے پل صراط کے راستے سے پہلے ہی روک دیے جائیں گے, اور جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا ان کو آگے گزار دیا جائے گا. اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو, یہ جو ایام ہیں ان میں عبادت بھی ہم اپنی بڑھائیں. اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 7, 8, 9 ٹائم کی نماز پڑھیں, نوافل کا اہتمام کریں, مغرب کے بعد اوابین کا اہتمام کریں, اشراق و چاشت کا اہتمام کریں. اور اگر رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق مل جائے تو میرے بھائیوں چاہے 2 ہی رکعات پڑھ لیں, یہ 2 رکعات پڑھنا شب قدر کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اس لیے اگر موقع
مل جائے تو رات میں جاگنے کا اہتمام کریں اور رات میں جاگ کر اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندوں کو اپنے رحمت میں لے لیتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس حشر میں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنی عبادت کو بڑھانا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اگر قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جملے اکثر کے یاد ہوتے ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں وسعت کی ہے تو ہم ضرور قربانی کریں، ضرور حصہ لیں۔ لوگ جو ہیں ایک گھر میں 4 بندے رہتے ہیں، 4 بھائی رہتے ہیں، سب کا کام الگ الگ ہے۔ ایک بھائی قربانی لے رہا ہے، 3 نہیں لے رہے ہیں، گنہگار ہو کے 3 جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے اور قربانی نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، اور جب گناہ ملے گا تو ہماری پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس پکڑ سے بچنا ہے تو قربانی کا عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔